السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو جناب ضمیر شیخ کی کتاب روشن خیالی سے ملائیت تک کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور جماعت اسلامی کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ جمعیت علماء ہند علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا سعید احمد دہلوی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا محمود الحسن کا نام قیام جمعیت میں سر فہرست ہے۔ جمعیت کے سرکردہ رہنماؤں کی تحریک خلافت میں جدوجہد انہیں مہاتما گاندھی کے قریب لے آئی اور انڈین نیشنل کانگریس سے رابطہ استوار کیا، جو کہ تاحال قائم ہے۔ اس طرح مہاتما گاندھی نے جمعیت کے قیام میں خاطر خواہ مدد کی۔ جماعت اسلامی اور مجلس احرار کی طرح جمعیت علماء ہند نے بھی قیام پاکستان کی سختی سے مخالفت کی۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے ثقافتی اور مذہبی معاملات میں غیر معمولی دلچسپی رکھنے کے باوجود ان کو ایک جداگانہ قوم تصور کرنے پر آمادہ نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں، اور ہندوستان کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا مشترکہ وطن تھا، لہٰذا جمعیت علماء ہند کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان قومیت پر قائم رہنا چاہیے۔ آزادی سے قبل لیاقت علی خان جمعیت علماء ہند کے چند علماء کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ہجرت کر کے پاکستان آ جائیں، جہاں ہندو انڈیا کے مقابلے میں ایک مسلم ریاست میں ان کو ترقی اور خوشحالی کے بہتر مواقع میسر ہوں گے۔ اس طرح جمعیت علماء ہند کے موقر علماء پر مشتمل ایک گروپ نے علیحدگی اختیار کی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے زیر صدارت جمعیت علماء اسلام کا قیام عمل میں آیا، جس نے قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نام سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں جمعیت علماء اسلام کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ مولانا مفتی محمود نے کئی مرتبہ آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ بعد ازاں انہوں نے 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا، وہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے اور جمعیت کے جنرل سیکرٹری مولانا غلام غوث ہزاروی نے قومی اسمبلی کے فلور پر تسلیم کیا کہ ہم نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور یہ دلیل دی کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو منع کرے کہ فلاں جگہ شادی نہ کرو مگر وہ پھر بھی شادی کر لے تو اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ مفتی محمود پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ بنے اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلائی جانے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق کی حمایت بھی کی۔ مفتی محمود کے انتقال کے بعد 1980 میں جمعیت علماء اسلام دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ جمعیت کے کچھ لیڈر ضیاء الحق کے خلاف چلائی جانے والی تحریک بحالی جمہوریت ARD کے حامی تھے اور کچھ مخالف۔ اس طرح ایک دھڑا افغان جہاد کی حمایت میں تھا اور دوسرا نہیں۔ اس طرح جمعیت علماء اسلام کے ایک دھڑے نے مولانا سمیع الحق کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام سمیع قائم کر لی اور افغان جہاد کی بھرپور حمایت کی۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام فے نے اپنی بھرپور سیاسی اننگ کا آغاز کیا۔ مولانا
پاکستان کے منفرد اور زیرک سیاستدان ہیں۔ ان کی جماعت صرف دیوبندی علماء اور طلباء کی جماعت ہے، لیکن مولانا چونکہ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کرنے کے فن سے واقف ہیں، اس لیے اکرم خان دورانی جیسے قوانین اور طلعت محمود جیسے کاروباری شخصیات کو بھی جمعیت کا حصہ بنا چکے ہیں۔ اور یہی نہیں بعد میں انہوں نے تحریک انصاف کے موجودہ رہنما اعظم سواتی بھی اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر منتخب ہوئے، اور اب تو بشپ آف پاکستان سینکڑوں عیسائیوں کے ہمراہ ان کی جماعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ مولانا ہی کا کمال ہے کہ وہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا سکتے ہیں۔ مولانا سیاست میں ناممکن کو ممکن بنانے کے فن سے بھرپور واقفیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف آصف علی زرداری کو اپنا قریبی دوست سمجھتے ہیں تو دوسری جانب میاں نواز شریف بھی ان پر مہربان ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا ایک رخ تو وہ ہے جس کا ان کے نقاد تذکرہ کرتے ہیں کہ اس جماعت کے اکابرین کی تقاریر اور لٹریچر کو مذہبی انتہا پسندوں اور فرقہ پرستوں نے استعمال کیا اور کر رہے ہیں، اور یہ کہ سپاہ صاحبہ، لشکر جنگ بھی، جیش محمد اور حرکت الانصار جیسی تنظیموں نے بھی جمعیت علماء اسلام کے بطن سے جنم لیا ہے۔ مولانا کی سیاسی مصلحت اور اقتدار کا دوسرا نام قرار پائی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے لے کر مسلم لیگ تک ہر جماعت کے اقتدار سے بھرپور مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ کسی زمانے میں انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا کر پاکستان میں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ دوسری جانب مولانا اور ان کی جماعت عسکریت پسندی اور فرقہ واریت کی بھرپور مخالفت بھی کرتی رہی ہے۔ متحدہ مجلس عمل MMA کا قیام بھی مولانا فضل الرحمان کی کاوشوں سے عمل میں آیا۔ یہ اتحاد جنرل پرویز مشرف کے سیاسی کھیل میں ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوا، جس میں مولانا قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنے۔ اس اتحاد کی چھتری تلے پہلی مرتبہ مولانا نے اپنے دیوبندی حامیوں، اہل تشیع، بریلوی اور جماعت اسلامی کو ایک ساتھ بٹھایا، اور پھر 5 سال تک انہیں ساتھ لے کر چلتے رہے۔ انہوں نے صوبہ سرحد میں اتحاد کی حکومت بنائی۔ حکومت کوئی بھی جماعت بنائے، مولانا اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان کی قیام ناقابل فراموش قربانیوں کے بعد عمل میں آیا۔ اقوام عالم کی تاریخ میں ایسی بربریت، قتل و غارت گری اور نقل مکانی کی کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں کہ جہاں 15 لاکھ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو۔ لاکھوں افراد بے سر و سامانی کے عالم میں صدیوں سے آباد اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑ کر آگ و خون کا دریا عبور کر کے نئے ملک کی جانب روانہ ہوئے۔ مورخین کے مطابق فسادات کی ابتدا مارچ 1947 میں راولپنڈی سے ہوئی، جس کے بعد سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل عام کے لیے سکھ پلان کی تیاری کی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اکالی تخت کے نام سے مسلمانوں کے قتل عام کا نعرہ لگایا۔ اس قتل عام میں پولیس اور فوج نے بھی اپنے ہم مذہبوں کا ساتھ دیا۔ پٹیالہ، فرید کوٹ اور جھنڈ کے سکھ حکمرانوں نے اپنے فوج کو مسلمانوں کی نسل کشی کی اجازت دی۔ کئی مقامات پر نقل مکانی کرنے والے قافلوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اغوا اور آبرو ریزی کے واقعات عروج پر تھے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان، جو کہ سکھوں کے وحشیانہ منصوبوں سے لا علم تھے، سب سے زیادہ اس بربریت کا شکار ہوئے۔
ہال بازار امرتسر میں برہنہ عورتوں کو جلوس کی شکل میں گھمایا گیا اور سینکڑوں بچوں کو سر عام نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ مہاجرین کے لیے لوٹے پوٹے قافلے نئی مملکت کی سرحدوں میں داخل ہوئے اور عارضی کیمپوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مسائل بے شمار اور وسائل محدود تھے، پھر بھی زندگی کا پہیہ چلنے لگا۔ 15 اگست کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ان کے ساتھ ہی ملک کی پہلی 7 رکنی کابینہ نے بھی حلف لیا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم بما اضافی ذمہ داری خارجہ امور اور دفاع کے اس میں شامل ہوئے۔ آئی چندریگر ابراہیم اسماعیل چندریگر وزیر تجارت اور صنعت و ورکس بنائے گئے۔ غلام محمد وزیر خزانہ بنائے گئے۔ راجہ غضنفر علی خان وزیر خوراک و زراعت اور صحت بنے۔ سردار عبدالرب نشتر وزیر مواصلات کا قلمدان سنبھالا۔ جوگیندر ناتھ منڈل وزیر قانون اور افرادی قوت کے قلمدان سنبھالا۔ فضل الرحمان وزیر داخلہ اطلاعات اور تعلیم مقرر ہوئے۔ ملک میں کاروبار حکومت چلانے کے لیے دفاتر اور عمارات نہ تھیں۔ عملے کی کمی اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت کے باعث نظم و نسق کے قیام میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں، مگر قائد اعظم کے آہنی صلاحیتوں کے سبب ملک کا نظام چلنے لگا۔ قائد اعظم کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کا مرض آخری سٹیج پر تھا۔ اسی بیماری و کمزوری کی حالت میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ ان کے معالجین نے انہیں آرام کا مشورہ دیا اور وہ آرام کی غرض سے زیارت منتقل ہو گئے۔ 11 ستمبر 1948 کا دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے المناک دن تھا، جب قائد اعظم اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور پاکستان ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گیا۔ بابائے قوم کو کراچی میں اسی مقام پر دفن کیا گیا ہے جہاں آج ان کا مقبرہ ہے۔ ان کی تدفین اور جنازے میں نہ ہی جماعت اسلامی، نہ ہی جمعیت علماء اسلام اور نہ ہی احرار اور خاکسار کے کسی لیڈر یا عام کارکن نے شرکت کی۔ بابائے قوم کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا اور لیاقت علی خان بدستور وزیر اعظم رہے۔ جماعت اسلامی نے اسلامی نظام کے لیے پہلی کوشش 1948 میں کی، جب کشمیر میں اندرونی خلفشار شروع ہوا اور پاکستانی قبائل کشمیریوں کی مدد کے لیے جموں میں داخل ہوئے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے فرمایا کہ صرف اسلامی ریاست ہی جہاد کا اعلان کر سکتی ہے، کسی فرد واحد یا گروہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے تئیں جہاد کر سکے۔ مولانا مودودی کے ان خیالات کا پرچار ریڈیو کابل اور ریڈیو سری نگر نے بار بار اپنی نشریات میں کیا اور اسے فتویٰ قرار دیا۔ ان نشریات نے حکومتی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اکتوبر 1948 میں مولانا مودودی اور ان کے رفقا کو گرفتار کر کے ملتان جیل بھیج دیا گیا۔ سال کے اختتام تک جماعت اسلامی آئین کے حوالے سے بنیادی پیش رفت کر چکی تھی اور فروری 1949 میں قرارداد مقاصد کے لیے بنیادی اسٹیج تیار ہو چکا تھا، جس میں حکومت کی طرف سے لیاقت علی خان اور علماء کی طرف سے مولانا شبیر عثمانی پیش تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے قرارداد مقاصد کا مسودہ امیر جماعت کراچی غلام محمد کو دیا، جنہوں نے یہ مسودہ مولانا مودودی کو ملتان جیل میں پہنچایا، جہاں وہ
ریاست پاکستان کے ملزم کی حیثیت میں قید تھے، وہاں ابو لالا مودودی نے قرارداد مقاصد کے مسودے کا معائنہ کیا اور ترامیم کی، جو بعد ازاں قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور عوام تک آگاہی پہنچانے کی اس مہم اور مستند ویڈیو کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیجیے اور ان ویڈیو کو شیئر کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں رائے دیں کہ ہم کن موضوعات پر اپنی ویڈیو تشکیل دیں اور انہیں کس طرح سے مزید بہتر اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔